اللہ 417 میں ہندوستان فتح ہوا. محمود غزنوی نے غزنی سے آ کر کے یہاں سومنات تس نس کیا، اور آج تک ہندو وہ بدلے لے رہے ہیں، کیونکہ بعد میں آنے والے مسلمانوں میں دنیا پرستی تو ہے لیکن دین پرستی کمزور ہے. اور فتح و نصرت اللہ دین کی وجہ سے فرماتے، صرف شکل اور انسانوں کی تعداد پہ نہیں دیتا. اب اگر یہ کروڑوں ہیں اور اس وقت گنتی کہتے ہیں، لیکن ہندوؤں کو پیٹنا اور ان کی پٹائی کرنا جانتے تھے، آج یہ پٹ رہا ہے کیونکہ انہوں نے اسلامی تعلیمات پس پش ڈالے ہیں. اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، نہیں یہ کوئی عام سی بات ہے کہ ہر مولوی کہتے ہیں، بالکل واضح ہے، بالکل واضح ہے. جو لوگ اسلام پر مستقیم ہیں اور وہ اپنے نظام اخلاق میں اور دینیات میں سچے ہیں، بظاہر ختم ہونے کے باوجود وہ ختم نہیں ہے، اور انشاءاللہ وہ ختم کر کے چھوڑیں گے. انشاءاللہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ کچھ بشری لغزشوں کے نتیجے میں وقتی پسپائی ہوئی ہے. وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ، چند سالوں میں اللہ ان کی کھوئی ہوئی طاقت پھر بحال فرمائے گا اور پہلے سے بڑھ کر مار لگائیں گے، اور پورے عالم کو سزا دینے کی سزا ظالم کو دیں گے. وہ اس ایمان پر رہو اور اسی پر مرو، انشاءاللہ قیامت کے دن فاتح اور غازی اور مومن کامل ثابت ہوں گے. سلطان محمود غزنوی 423 میں فوت ہوئے، بالکل ابتدائی دور ہے. شمس الائمہ سرخسی اور ان کا ایک زمانہ ہے، وہ 434 میں ہے. اللہ سلطان دربار میں بیٹھا تھا، ایک دربار ایسا لگتا تھا کہ اس میں قضات پیش ہوتے تھے، سربراہان ملک کے پیش ہوتے تھے، ان کے کیسز ہوتے تھے. وہ بادشاہ خود فیصلے کرتا تھا اور قاضیوں کے پورے پنچایت ساتھ ہوتے تھے، اور تمام کتب قضا کی بچی ہوتی. سلطان خود بہت بڑا عالم ہے، الفرید کے نام سے فقہ حنفی میں کتاب لکھی ہے. شبلی نے سیرت النعمان میں لکھا ہے کہ اس کی 50 جلدیں. مولانا عبدالحی لکھنوی نے سعایہ میں لکھا ہے کہ میری نظر میں محمود کی کتاب سے بڑی کتاب فقہ کی آج تک کسی نے نہیں لکھی. ایسے ٹرو فرو بادشاہ نہیں تھے، عالم بادشاہ ہوتے. ان کو تو بولنا نہیں آتا، کوئی کاغذ لکھ کے دے دیتے، اس کو دیکھ دیکھ کے پڑھتے ہیں. 20 منٹ کا خطاب نہیں جانتے ہیں، اور جانیں گے کیسے جب ان کو کچھ معلوم نہیں ہے. اللہ اس لیے تو کہتے اہل کے حوالے کرو تاکہ وہ انصاف کرے. دربار لگا ہوا تھا اور فیصلے ہو رہے تھے، اور ایک شخص کنارے پر ایک دو دفعہ سر اٹھایا، اس کو بٹھایا گیا. آخر میں وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، دنیا گزر جائے گی، قیامت کے دن آپ کا یہ شیرین اور عزت والا گریبان ہوگا اور یہ فقیر ہاتھ ہوگا. اس نے کہا، بادشاہ گھبرا گیا، کیونکہ بادشاہ کو منہ پر ایسا کہنا آسان کام نہیں، اور اللہ کے دربار کا حوالہ دے دیا. تو بادشاہ نے کہا جو کچھ کہنا ہو یہی کہہ دو، وہاں معاف رکھو، وہاں میرا بہت کام ہوگا اور بہت پریشان ہوگا. میرا کام یہ ہے کہ وہ آپ لوگوں کے سامنے نہیں سن سکتے ہیں، وہ عزت کا مسئلہ ہے. تو بادشاہ نے لوگوں سے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے ہٹو. وہ قریب آیا، بادشاہ کو کہا کہ ایک شخص میرے گھر آنے کا عادی ہوا ہے، اور وہ رات کو آ کر کے مجھے باندھ لیتا ہے یا مجھے گھر سے نکال دیتا ہے، اور پوری رات میری بیوی کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے. اور میں نے ہر طرح شکایت کی اور ہر افسر کو، لیکن وہ بہت طاقتور ہے، کوئی شخص اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا ہے. میں نے پہلے کہا کہ عدل تو دو وقت معلوم ہوتا ہے، طاقتور کے سامنے اور محبت کے سامنے.
محبت اپنوں کی ہوتی ہے اور طاقت غیر کی ہوتی ہے۔ سلطان نے کہا کہ مانتا ہوں کہ آپ بہت بڑے صدمے سے دو چار ہیں۔ اب جب وہ آئے تو آپ فوراً میرے پاس آئے، اور سلطان نے یہ کہہ کر تمام چوبداروں کو، محل سرا کے نگہبانوں کو بلایا، رات دن جو ڈیوٹی دیتے تھے، کہ یہ شخص جس وقت آئے گا اور میں جہاں ہوں گا روکیں گے نہیں، سیدھا آئے گا۔ اس کے بعد اس شخص کو کہا کہ میں نے تو شاہی فرمان جاری کیا اور آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن مجھے ڈر ہے کہ اس نازک مرحلے میں یہ آپ کو نہیں آنے دیں گے، تو آپ کو ایک تدبیر بتاتا ہوں، کسی کو کہنا نہیں، کہ میرے مکان کا یہ کونا، اس کے باہر کوئی نہیں ہوتا، اور میں آج کے بعد رات کو پلنگ یہی ڈال کے سوؤں گا۔ جب وہ تکلیف پیش آئے تو آپ کسی طرح پہنچ کر یہاں پتھر ماریں، میں خود باہر آؤں گا۔ وہ کہا ٹھیک، وہ چلا گیا۔ تاریخی فرشتہ میں لکھا ہے چند دن نہیں گزرے کہ وہ اندوہناک واقعہ پیش آیا، اور یہ بھاگتا ہوا روتا ہوا رات کے پاسداران کے پاس آیا کہ خدا کے لیے بادشاہ نے آپ کو میرے لیے کہا تھا اور میں بہت تکلیف میں ہوں، مجھے جانے دو۔ انہوں نے کہا جاؤ یہاں سے۔ بادشاہ سلامت دن بھر مصروف پریشان رہتے ہیں، رات کے چند لمحے آرام کے ہم ان کو بے آرام ہونے دیں گے؟ یہ سمجھ گیا، یہ فوراً گیا پتھر لے کے شاہی محل کا کونا پیٹا۔ بس یہ کرنا ہی تھا کہ دیکھا سلطان تلوار ہاتھ میں سیدھا باہر آیا، اور شاہی گھوڑے کو ٹھیک کر کے اس کو کہا پیچھے بیٹھو، اور بڑی تیز رفتاری سے وہاں پہنچا۔ جب وہاں داخل ہوا تو سب سے پہلے تو اس کو کہا کہ آپ دیا گل کر لے، بتی بجھا دے۔ بتی بجھا دی اس نے اس کو مارا، اس کی گردن دور جا کے گری۔ اس کو کہا کہ مبارک ہو، اللہ نے آپ کے دشمن کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، ایک گلاس پانی جلدی پلاؤ۔ اس شخص نے پانی بھر کے بادشاہ کو پیش کیا۔ پانی پینے کے بعد بادشاہ چل پڑا۔ اس نے پوچھا حضرت دونوں باتیں سمجھ نہیں آئی، ایک تو آتے ہی آپ نے بتی گل کر دی، حالانکہ یہ کام تو روشنی میں کرنے کا تھا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اس لیے کہ یہ میرا سگا بن جائے، کہیں میری بہن کا چہرہ سامنے آ کر کے مجھے عدل سے انصاف سے نہ روکے، اور پانی اس لیے مانگا کہ جس دن سے میں نے آپ کے چہرے پر آنسو کی بارش دیکھی تھی اور آپ کے غم اور اندوہ سے بھری ہوئی آواز سنی تھی، اس وقت سے میں نے قسم کھائی تھی کہ جب تک اس کا بدلہ نہیں لوں گا اور اس کے ساتھ انصاف نہیں کروں گا میں پانی نہیں پیوں گا۔ اس درمیان میں جتنے دن گزرے ہیں وہ آپ دیکھ لیں کہ مجھ پر کیا گزرا ہے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اور عہدے اہل کے سپرد کر لو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب لوگوں کے حکمران بنے تو پورے انصاف کے ساتھ فیصلے کرو۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک اللہ تمہیں بہترین نصیحتیں فرماتے ہیں۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالی خوب سننے اور دیکھنے والا ہے۔ یہ مسلمان ہے اور یہ اسلامی تعلیمات ہے اور یہ ہمارے اکابر و اسلاف ہے۔ اولئک آبائی فجئنی بمثلہ اذا جماعتنا یا جریر المجامع۔ سبحان اللہ، کیا لوگ تھے، کیا لوگ تھے جو جان سے بڑھ کر عزیز تھے،
اب تو محو نام بھی اکثر کے ہو گئے. اب تو عدل اور انصاف، لوگوں کے حقوق کی پاسداری، وہ ایک خیالی چیز ہے. اس شخص کو حق دیا جا سکتا ہے جو خود طاقتور ہو، جس کے بڑے سورس ہو، بڑے زبردست قسم کے چہل پہل ہو، بڑے مضبوط ہاتھ ہو اس کے، اور وقت کا عادل اور منصف بھی اس سے گھبراتا ہو، تو انصاف ہو سکے گا. ورنہ کسی نے خوب کہا ہے کہ انصاف نصف ہے، نصف یعنی آدھا ادھر آدھا ادھر، آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا. انصاف نصف سے اس لیے ہے کہ آپ کو میزان قیامت قائم کرنا پڑے گا یوں عدل کے ساتھ، یوں عدل کے ساتھ. اور صرف عہدے کا نہیں کہ عہدہ کسی کا ہو، حکمران ہو، وزیر، گورنر، میئر، ناظم، کسی محکمے کا چیف، کسی جگہ کا ڈی جی، بڑا ذمہ دار، یہ سب کے سب اپنے انصاف کے پابند ہیں.